والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین و ناظرین، میرے غیور مومنین بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 کی آیت 33 سے لے کر آیت نمبر 36 تک تلاوت کی ہے۔ آج میرے درس کا عنوان ہے تبلیغ کی اہمیت اور تبلیغ کا طریقہ کار۔ دنیا میں ہر قوم، ہر مذہب والا وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک جماعت ہے مومنین کی جماعت کی، وہ بھی اس مشن کے اندر حصہ لیتے ہیں اور اللہ کی دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ دعوت توحید جو ہے یا دعوت تبلیغ جو ہے، اس کو قرآن مجید نے دعوتی الی اللہ کے نام سے تعبیر کیا ہے، یا دعا الی اللہ اس کو کہا ہے۔ ایک ہے دعا، دوسری چیز ہے ندا۔ دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ ندا کسی خاص کام کے لیے لوگوں کو بلانا ہوتا ہے، اور دعا جو ہے یہ عام ہے، اور اس دعا کے اندر لوگ برائی کی طرف بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد اس کا جو ہے وہ اللہ کی دین اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں انسان کی جو زندگی ہے، اس کی دو روح ہیں، ایک ہے خود رخی
اور دوسرے کو لوگ خدا روحی سے تعبیر کرتے ہیں، یا اس کو ہم رب روحی بھی کہہ سکتے ہیں۔ خود روحی کے اندر انسان اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور خود روحی کے اندر انسان کسی چیز سے، اس کے اندر نہ وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ اس کے سامنے فکر آخرت ہوتی ہے۔ اور یہ خدا روحی جو ہے، اس کے اندر انسان اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، فساد سے پاک زندگی وہ گزارتا ہے، امن والی زندگی وہ گزارتا ہے، اس کے اندر وہ آزاد نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ جو دعوتی اللہ کا کام ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مومنین کی جماعت جو ہے، یہ لوگوں کو اپنے خالق کی طرف بلائے، اپنے مالک کی طرف بلائے، ان کو سمجھائے کہ تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رازق کون ہے، تمہیں کون رزق دیتا ہے، اختیارات کا مالک کون ہے۔ یعنی یہ انسان جو ہے، یہ مومن جو ہے، یہ داعی جو ہے، یہ اپنے جیسے انسان کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے، کہ یہ اپنے خالق کی طرف آ جائے، اور دنیا میں جتنے بھی شرکیات ہیں، غیر اللہ سے یہ باز آ جائے اپنے خالق کی طرف۔ اور یہ دعوتی اللہ جو ہے، یہ کسی سیاست کی طرف بلانے کا نام نہیں ہے، یہ کسی لسانیت کی طرف بلانے کا نام نہیں ہے، یہ کسی فرقے کی طرف بلانے کا نام نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف بلانے کا نام ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ دعوتی اللہ جو ہے، یہ در حقیقت اللہ کا کام ہے۔ یہ در حقیقت کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہ دعوتی اللہ کا کام اللہ اپنے بندوں سے لیتا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین جس کو چنتا ہے، وہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر غربا ہوں گے، غلام ہوں گے، لاچار ہوں گے، لیکن وہ آخرت کی دن یہ دائی جو ہے، یہ بادشاہ ہوگا، اس کے ساتھ جنتیں ہوگی، اس کے ساتھ باغات ہوں گے، اس کا دل جو چاہے گا اللہ اس کو وہ عطا فرمائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ دعوتی اللہ کا مقصد وہ اپنے خالق کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مچھلی کی مثال، کہ جب ہم مچھلی کو سمندر سے نکال کر صحرا میں پھینکتے ہیں، تو صحرا میں موت سے لڑ رہی ہوتی ہے، وہ تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اس مچھلی کے ساتھ جو خیرخواہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس صحرا سے اٹھا کر سمندر کے اندر دوبارہ ڈال دیا جائے۔ تو جب انسان، اس کی تخلیق جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہوئی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ
فَأَبَوَاهُ أَوْ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ. ہر بچہ جو ہے وہ فطرتی اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہوئی ہے۔ جب یہ فطرت سے ہٹتا ہے، اپنے خالق سے جب یہ ہٹتا ہے، غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اب جو خیر خواہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق دوبارہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اس کو دوبارہ اپنے خالق کی طرف لایا جائے، اس کو دوبارہ اپنے مالک کی طرف لایا جائے۔ یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، جس طرح مچھلی کے ساتھ یہ خیر خواہی ہے کہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو دوبارہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے، تو اسی طرح اس انسان کو دوبارہ جو ہے اپنے خالق سے جوڑ دیا جائے، اس کا تعلق بنایا جائے، اور یہ تعلق بنانے والا یہ دائی کہلاتا ہے، اور اس کا جو مخاطب ہے، جس کا تعلق یہ اپنے خالق سے جوڑنا چاہتا ہے، اس کو مدعو کہتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جس پر وہ یہ دائی جو ہے اپنے خالق کے احکامات کو بجا لاتا ہے، اپنے خالق کی اطاعت کرتے ہوئے یہ اپنے مخاطب کو، اللہ کے باغی اور طاغی کو، وہ انسان جو فطرت سے ہٹ گیا ہے، اس کو اپنے خالق کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑتا ہے۔ اور دائی جو ہے یہ لمٹ میں نہیں رہتا ہے، یہ کسی خاص طبقے میں نہیں رہتا ہے، یہ کسی خاص جماعت میں صرف اس کام کو کام نہیں سمجھتا ہے، بلکہ اس دائی نے پوری دنیا کے اندر جانا ہے۔ اس دائی نے دعوت اللہ کا جو پیغام ہے وہ پوری انسانیت کو پہنچانا ہے۔ اس دائی کی زندگی، اس دائی کے لمحات وہ اس طرح ہوں گے کہ اگر 6 بلین لوگ ہیں تو اس دائی نے 6 بلین لوگوں تک پہنچنا ہے، اور ان کے چہروں سے وہ پردہ ہٹانا ہے جس پردے نے ان کو اپنے خالق سے جدا کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں اصل دعوت کیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے تھے، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی ایک دعوت دی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اے میری قوم، اے میری امت، اے میرے مخاطبین، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی احکامات مانو، جس کام سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ، اور طاغوت کی بندگی چھوڑ دو۔ طاغوت کیا کہلاتا ہے؟ جو تم کو اپنے رب سے دور کرے، جو تمہارا اور رب کا رشتہ ہے وہ اس کی بیچ میں آ کر اس کو کاٹ دے، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو اس دائی کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو طاغوت سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے کہ لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے خالق کو پہچان لو۔ یہ دائی کا کام ہے۔ اور دیکھیں اس دنیا میں یہ انسان جو ہے یہ 2 پکاروں کے اندر رہتا ہے، ایک ہے دعا الی اللہ، یا وہ پکار جو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ پکار ہے جو شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پکار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کے احکامات کو مانا جائے،
اللہ کے قوانین اس دنیا کے اندر لاگو کر دیے جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور رسول کی اطاعت کی جائے. اور شیطان کی یہ پکار ہے کہ فساد، جھگڑے، قتل و غارت گری، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ سے پکار، غیر اللہ کے نام نذر و نیاز، اس کو عام کیا جائے. یہ شیطان کی پکار ہے. اور اس میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی پکار پر لبیک کہے، اللہ کی پکار کو وہ مانے. آپ دیکھیے، تفصیل پہ نہیں جاتا، لیکن دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش، لیکن اگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں اور ہر قوم کو اللہ نے نبی بھیجا ہے، تو تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی مشن تھا، اور وہ مشن دعا الی اللہ، دعوت الی اللہ. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، تمہارا کوئی دوسرا داتا نہیں ہے، دستگیر نہیں ہے، غوث نہیں ہے، تکلیف دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، مصیبت سے نکالنے والا کوئی اور نہیں ہے. پھر آخر میں یہ ڈیوٹی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈیوٹی کو بخوبی نبھایا ہے، اس ڈیوٹی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اب اس دنیا کے اندر جتنے بھی مومنین ہیں، یہ ان مومنین کا کام ہے کہ اس ڈیوٹی کو وہ نبھائے، کہ ان کے پچھلے انبیاء جب وہ دنیا کر دی. آپ دیکھیں قرآن مجید بھی اس کا شاہد ہے. سورہ آل عمران کے اندر رب کائنات آیت نمبر 110 کے اندر فرماتا ہے، اگرچہ اس جماعت کا ہر سپاہی اس آیت کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، یہ آیت اس جماعت کے اندر عام ہو چکی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس آیت کی آج ہماری نظروں میں قدر نہیں ہے، آج ہمارے دلوں کے اندر اس کی قدر ہی نہیں ہے، قدر ہی ختم ہو گئی ہے. ہر کسی کی زبان پہ یہ آیت آتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس آیت کو پڑھتے پڑھتے ہم اس کے عادی بن گئے، لیکن اس کے اندر جو تعلیم رب نے دی ہے، اس کے اندر جو حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس حکم کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور لوگوں کو الناس سے تعبیر فرمایا، اور مومنین کی اس جماعت کو امت کے نام سے تعبیر فرمایا. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تمہیں اس لیے میں نے، اے لوگوں تمہیں اس لیے میں نے نکالا ہے کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دو گے، منکرات سے تم منع کرو گے،
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہارا خود بھی اللہ کے اوپر اعتماد ہوگا، اللہ کے اوپر تمہارا بھروسہ ہوگا، تمہارا یقین، تمہارا توکل وہ اللہ کے اوپر ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس سے پیچھے آیت نمبر 104 کے اندر رب کائنات فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور وہ معروف کا حکم لوگوں کو دے اور منکرات سے لوگوں کو منع کرے۔ پھر اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین ان کو بتا رہا ہے کہ اس ڈیوٹی کی نبھانے کے بعد تمہیں کیا صلہ ملے گا؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ رب کائنات نے ان کی جو محنت ہے، ان کی جو دعوت ہے، اس کے بدلے میں انعامات ان کے لیے تیار رکھے ہیں جنتوں کے اندر۔ آپ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر رب کائنات آیت نمبر 41 کے اندر فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ لوگوں نکلو اللہ کی راہ کے اندر، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، یعنی تمہارے پاس وسائل نہ ہو، تم غربت کی زندگی گزار رہے ہو، تمہارے پاس اپنی جیب میں پیسے تک نہ ہو، تمہارا کاروبار اپنا بھی نہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ کے اندر اور جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان سکو، اگر اس بات کو تم جانتے ہو تو ہمیں اس بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ کے اندر، اس کی اہمیت سے ہم نے اپنے آپ کو واقف کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو دوسرے مقام پر رب کائنات فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں پر قرآن مجید میں اللہ یہ فرمائے یا ایھا الذین آمنو تو غور سے سن لیا کرو، یا تو وہاں انذار ہوگا یا وہاں بشارتیں ہوگی، تو یہاں پر آپ دیکھیں انذار موجود ہے۔ رب کائنات کیا فرماتا ہے ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہوا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر نکلو، دعوتی الی اللہ کے لیے نکلو، تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو، تم زمین کی طرف مائل ہو جاتے ہو، تمہیں اپنا کاروبار یاد رہتا ہے، تمہیں اپنی اولاد یاد رہتی ہے، تمہیں اہل و عیال جو ہے وہ یاد رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرۃ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو آخرت کے بدلے میں؟ کیا تم اس پر راضی ہو آخرت کے بدلے میں؟ پھر کیا فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لوگوں سنو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی چیز ہے، بہت قلیل چیز ہے۔
اس دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے۔ پھر فرمایا الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، لوگوں اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ کے اندر تو تمہیں عذاب دوں گا، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب تمہیں دوں گا، اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اے لوگو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ کے اندر تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم کو یہ ڈیوٹی دوں گا، ایک اور قوم آ جائے گی جو دعوت اللہ کا کام کرے گی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی، جو اللہ کے احکامات کو ماننے والی ہوگی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ سوچ ہو کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو سنو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے سورہ المائدہ کے اندر رب کائنات فرماتے ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 67 کے اندر مالک کائنات اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی گئی ہے، جو چیز اتاری گئی ہے، جو کتاب اتاری گئی ہے، جو دعوت اتاری گئی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ بلغ، اس کی تبلیغ کرو، وہ پہنچاؤ لوگوں تک۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اپنے نبی سے اللہ فرماتا ہے، وہ نبی جو رات اور دن لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، جو رات اور دن لوگوں کی فکر رکھنے والے تھے، ان سے اللہ مخاطب ہو کر فرماتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ اگر میں اپنے نبی کو معاف نہیں کرتا ہوں تو تم کون ہو؟ اے نبی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو ایسا سمجھو کہ آپ نے اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی نبوت کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اپنے نبی سے اللہ فرماتے ہیں، اے نبی لوگوں سے میں تمہیں بچاؤں گا، لوگوں کے شر سے تمہیں بچاؤں گا، لوگوں کے غضب سے تمہیں بچاؤں گا، لوگوں کی تکالیف سے تمہیں بچاؤں گا۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے رسول سے فرماتا ہے، لیکن ہر مبلغ کے ساتھ یہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں نکلے گا، جو اللہ کی دعوت لے کر، اللہ کی توحید کی دعوت لے کر لوگوں کے سامنے جائے گا، تو اس کے ساتھ رب کا یہی وعدہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین لوگوں کی تکالیف سے بچائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ آیت ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے اساتذہ کرام بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن بار بار بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی تک یہ آیتیں ہر کسی نے سنی ہوگی، لیکن وہ چینجنگ، وہ ڈیوٹی آج یہ جماعت ادا نہیں کر رہی ہے جو ڈیوٹی ادا کرنی چاہیے ہمیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بشارتیں بھی دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو دعوتی اللہ کا کام کرتے ہیں، اور ان کو ڈرایا بھی ہے، اگر نہیں کرو گے عذاب علیم دوں گا یا کسی اور قوم کی سفر کروں گا یہ ڈیوٹی۔ اب دیکھیں وہ ٹاپک جس پر ہم بات نہیں کرتے ہیں، اس کو اکثر بیان ہی نہیں کرتے ہیں، اگر بیان بھی کیا جائے تو عمل نہیں کرتے ہیں،
کہ اب تو اس امت کی ڈیوٹی لگائی گئی، اس تبلیغ کی ڈیوٹی اس امت کو دی گئی، اب ہم نے نبھانا کیسے ہے یہ ڈیوٹی؟ لوگوں کے سامنے ہم کس طرح بات کریں گے؟ لوگوں کو کیسے یہ توحید کا پیغام پہنچائیں گے؟ اس میں اول بات جو کلمے کی ہم دعوت دیتے ہیں تو اس کے بارے میں رب فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ تو آپ سوچئے کہ ہم نے اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا ہے؟ جو ساتھی کھڑا ہوتا ہے دعوت کے لیے وہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کی معنی کرتے ہیں اور خاموش ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں کیا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ دیکھیں ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کسی مشن کے لیے بھیج رہے تھے تبلیغ کے حوالے سے، تو ان سے فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، اے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کے لیے تنگی پیدا نہ کرو، لوگوں کو بشارتیں دو، متنفر نہ کرو لوگوں کو۔ کیا معنی ہے اس کی؟ کہ اپنی دعوت کے اندر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ایک ایسی دعوت سیکھ لو جو آسان الفاظ کے ساتھ ہو، جس میں مشکلات نہیں ہو۔ لوگوں کے لیے مشکل نہیں بنانا کہ تمہاری منہ سے ایک ایسی بات نکل جائے جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہو، جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو جائیں، یعنی حکمت سے کام لو اور خوشخبری دو لوگوں کو، یعنی ان کے جذبات کا آپ خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مخاطب جذباتی ہو جائے دعوتی اللہ کی وجہ سے اور آپ بھی اس کے ساتھ جذباتی بن جائے، تو یہ کام نہیں کرنا ہے میرے اصحاب۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے یہ کہتے ہیں، تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی تعلیم ہے کہ ہم بھی اپنی دعوت کے اندر آسانی پیدا کریں، ایک ایسی دعوت ہم سیکھ لیں، ایک ایسی دعوت اللہ ہم سیکھ لیں جس کے اندر آسان الفاظ ہو، جس کے اندر بشارتیں ہو، جس کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات نہ ہو۔ اور آپ دیکھیں یہ دعوتی اللہ کا کام جو ہے، داعی اور اس کا جو مخاطب ہے، تو اس کے اندر داعی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے سامنے کس مزاج کا بندہ کھڑا ہے، میں کس سے مخاطب ہو رہا ہوں، یعنی اس کو یہ جانچ پڑتال بھی کرنا ہے کہ میری مخاطبت کس سے ہو رہی ہے۔ تو داعی کے لیے چاہیے کہ اس کے لہجے میں اس کے ساتھ بات کرے، یہ بات میں نے کل بھی بتائی تھی۔ اور داعی کو عملی نمونہ پیش کرنا ہوگا، یعنی اس کے عمل سے بھی یہ ظاہر ہوگا، اس کے قول سے زیادہ لوگ اس کے عمل کو دیکھیں گے کہ اس کا عمل کیسا ہے، اور اس عمل کے اندر وہ عمل بھی ہے جو اللہ کے احکامات ہیں، اور وہ عمل یا وہ عملی نمونہ کہ لوگوں کے سامنے کیسے کھڑا ہوگا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا دعوت دینے کا، اس کا اندازِ بیان کیسے ہوگا، اس کی لہجہ کیسے ہوگی، اس کی گفتگو کیسی ہوگی، اس کی دعوت کیسی ہوگی، ایک عملی نمونہ یہ پیش کرے گا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو سچا داعی ہوتا ہے، سچا داعی، اس کا مشن یہ ہوتا ہے
کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، اور یہ دائی جو ہے یہ ایسا سمجھے گا کہ میں اب اپنے مخاطب کی جگہ کھڑا ہوں، یہ ایسی سوچ کر اپنے مخاطب سے بات کرے گا کہ اگر یہ بات مجھ سے کوئی اور کرے تو میں کون سی بات برداشت کروں گا؟ میں سخت بات برداشت کروں گا یا نرم بات برداشت کروں گا؟ آپ دیکھیں، آپ میں سے جتنی بھی لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، ان پر بھی ٹائم لگ چکا ہوگا سمجھاتے سمجھاتے، کسی نے ان کو سمجھایا ہوگا، اللہ کی توحید ان کو سمجھائی ہوگی، یہ اتنی آسانی سے آپ نہیں مان چکے ہیں کیونکہ یہ ایک مشکل بات ہے۔ مشکل اس طرح مشکل نہیں ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے مشکل ہے کہ آپ کو معاشرے سے کٹنا پڑے گا، معاشرہ چھوڑنا پڑے گا، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنا پڑے گا، آپ کو اپنے علماء کو ناراض کرنا پڑے گا، اس لیے یہ مشکل ہے۔ تو آپ دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ سوچ رکھیں کہ جس طرح میرے اوپر ٹائم لگ گیا ہے، میں اتنی آسانی سے نہیں سمجھا ہوں اس مسئلے کو، تو میرا یہ مخاطب جو ہے یہ ایک دعوت میں یہ کیسے سمجھ سکتا ہے، ایک دعوت سے اس کی سمجھ میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ دائی جو ہوگا یہ اپنی مخاطب کی جگہ کھڑا ہوگا، ایسا اپنے آپ کو سمجھے گا۔ اور یہ کوئی مشینی دعوت نہیں ہے کہ ایک مشین سٹارٹ ہو جائے، ایک سپیکر سٹارٹ ہو جائے، ایک MP3 سٹارٹ ہو جائے اور دعوت شروع کرے، نہیں، یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ اس کے اندر شفقت، اس کے اندر محبت ہوگی، اس کے اندر نرمی ہوگی، اس کے اندر اخلاق ہوگا، اس کے اندر درد ہوگا اندر کا، اس کے اندر وہ نظریات، وہ خیالات ہوں گے جو اللہ رب العالمین نے اس کو سکھائے ہیں۔ کیونکہ آپ قرآن مجید کے انداز کو دیکھیں، جو ہم میں سے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، آپ نے قرآن کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہیں پر نرمی ہوگی، کہیں پر سختی ہوگی، کہیں پر انذار، کہیں پر بشارتیں ہوگی، کہیں پر جنت کا تذکرہ، کہیں پر آخرت کا تذکرہ۔ اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ لوگوں، جس طرح اے مومنین کی جماعت، اے داعی اسلام، جس طرح میں تجھے سمجھا رہا ہوں اسی طرح تم نے اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہے۔ تو یہ کوئی مشینی دعوت نہیں ہے کہ ہم رٹا لگا کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، نہیں، اس کا علم ہم نے حاصل کرنا ہوگا، اس کو سیکھ کر درد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہم نے لوگوں کے سامنے جا کر اخلاق کا مظاہرہ ہم نے کرنا ہوگا، تب ہمارا جو یہ مشن ہے یہ کامیاب ہوگا۔ آپ دیکھیں، اس دعوت کی جو بیسک چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ ہم نے اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا کہ ہم کم از کم لوگوں کے سامنے صرف توحید بیان کریں، صرف ان کے خالق کی پہچان کرائیں کہ لوگوں، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، تمہیں کون کھلا رہا ہے، تمہارا رازق، تمہارا مالک، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا غوث، تمہارا غوث الاعظم کون ہے؟ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا رہے اللہ فرماتے ہیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترکہ ہے، وہ بات جو یکسو ہے اس کی طرف آ جاؤ۔ اللہ نعبد الا اللہ، وہ کیا ہے؟ وہ توحید کی بات ہے۔ تو ہم نے بھی لوگوں کے سامنے جا کر ان کے لیے مشکل نہیں بنانا ہوگا، بلکہ توحید آسان لفظوں میں، جس طرح قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے، جس طرح میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی لہجے میں، انجینئر سے انجینئر کے لہجے میں، ایک عالم سے عالم کی لہجے میں، ایک جاہل سے جاہل کے لہجے میں، یعنی اس کو وہ جو جاہلہ فن ہے اس کے اندر، اس کو وہ سمجھانا ہوگا کہ اس سے تم باز آ جاؤ۔ اگر تب بھی وہ نہیں مانتا ہے تو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ ان کے اوپر آپ سلام کہیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ ایک زمیندار کو اس کے لہجے میں ہمیں سمجھانا ہوگا،
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جانوروں کی مثالیں دی ہے. کیوں دی ہے؟ یہ اس لیے دی ہے کہ جو غیر تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے، جو زمیندار ہوں گے، جو بکریاں چرانے والے ہوں گے، جو کھیتی باڑی کرنے والے ہوں گے، یہ وہ سمجھ جائیں گے. تو ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کے اندر رب کائنات فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اس شخص کی بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص کی دعوت سے اچھی دعوت کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص کی پکار سے اچھی پکار کس کی ہو سکتی ہے؟ اس شخص کے کلام سے اچھا کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ جو کیا کرے؟ دعا الی اللہ، لوگوں کو اپنے خالق کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، یعنی اس کی عملی زندگی بھی درست ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے کاغذات وہ صاف تھے. تب تو دعوت دیتے ہیں، دعوت سے پہلے لوگوں سے اقرار کرواتے ہیں، لوگوں میں کون ہو؟ کیا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے تم پر تمہارا دشمن حملہ کرنے والا ہے، میری اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے اقرار کیا کہ اس بندے کے تو کاغذات صاف ہے، عملی زندگی سے وہ واقف تھے. تب تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ امین اور صادق ہیں، سچے ہیں. تو قرآن بھی ہم سے کہتا ہے کہ دعوت اللہ کے ساتھ تمہاری عملی زندگی کیسے ہوگی. اور وقال اننی من المسلمین، اور اپنی دعوت کے اندر وہ یہ بھی کہے کہ لوگوں میں مسلمین کی جماعت سے ہوں، میں ان لوگوں کی جماعت سے ہوں جو اللہ کے سامنے سرخم تسلیم ہوتی ہے. وہ جماعت میں ان لوگوں سے ہوں جو اللہ کے سامنے سرخم تسلیم ہوتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے جو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی اخلاق کے حوالے سے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھی بات اور بری بات یہ برابر نہیں ہو سکتی ہے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، دفع کرو برائیوں کو احسن طریقے کے ساتھ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اخلاق کے ساتھ بات کرو گے، نرمی کے ساتھ بات کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جو تمہارے ساتھ لڑائی کر رہا تھا، جو تیرا دشمن تھا، تمہارا اور اس کا نہیں لگتا تھا، اب اللہ فرماتا ہے وہ دوست حلیم بن جائے گا، ایک گہرا دوست تمہارا بن جائے گا. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ باتیں کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو صبر کرتے ہیں. دعوت اللہ کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ صبر کرنا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نصیب نہیں ہوتی ہیں یہ باتیں، ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو صبر کرتے ہیں. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ ایک اچھے انسان کو، ایک ایسے عظیم شخصیت کو یہ نصیب ہوتی ہے جو کیا کرتا ہے؟ جو صبر کی دامن جو ہے وہ پکڑتا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہیں وسوسہ آ جائے کہ چلو یار اس نے میرے ساتھ میری بےعزتی کی ہے، مجھے برا بلا کہا ہے، آپ بھی ان کو اسی طریقے سے جواب دو. آپ بھی ان سے یہ کہو. اگر کوئی آپ سے کہے کہ چلو جواب دے دو اس کو، اس نے تو تم توحید کی دعوت اس کو دے رہے تھے، اس نے آگے سے گالیاں دی ہے، اس نے آپ کے بڑوں کو گالیاں دی ہے، اس نے تو توحید کو گالیاں دی ہے، اس نے تو اللہ کو گالیاں دی ہیں اعوذ باللہ. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ نے سختی سے جواب نہیں دینا ہے. وہاں کیا پڑھنا ہے؟ فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ تمہیں پڑھنا ہے. انہ هو السمیع العلیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ دیکھیے
اس کے اندر قول کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر کلام کی بات ہو رہی ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دعوت کے اندر اپنی بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک شاعر کہتے ہیں، عربی کا ایک شاعر ہے، وَمَا نَدِمْتُ عَلَىٰ سُكُوتِ مَرَّتَانِ وَلَقَدْ نَدِمْتُ عَلَى الْكَلَامِ مَرَارًا، کہ مجھے کئی دفعہ موقع ملا ہے بات کرنے کا، لیکن میں وہاں خاموش رہا ہوں، اور مجھے اپنی پوری زندگی میں اسی خاموشی پر کبھی ندامت محسوس نہیں ہوئی ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے کلام کیا ہے اور پوری زندگی اس پر مجھے ندامت محسوس ہوئی، کاش میں یہ بات نہیں کرتا. تو ہمیں بھی اپنی دعوت کے اندر احتیاط سے کام لینا ہے، اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھانا ہے. باتیں تو اور بھی ہیں، لیکن میں اپنی تقریر کو مختصر کرتا ہوں. ایک واقعہ جو میں بار بار سناتا ہوں جب میں دعوتی اللہ کے حوالے سے تقریر کرتا ہوں، اور شاید کل بھی میں نے سنایا تھا. وہ واقعہ اس شخصیت کا واقعہ ہے جو سورہ طٰہٰ کے اندر رب کائنات نے بیان فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذهبا الى فرعون انه طغى. اے ہارون، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ دونوں چلے جائیں فرعون کے پاس، اور یہ فرعون یقیناً سرکش ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین خود گواہی دے رہا ہے کہ فرعون کیا ہو گیا ہے؟ سرکش ہو گیا ہے. اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، آپ ان کے پاس چلے جائیں. لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ کہ وہ باغی ہے، وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا ہے، وہ بنی اسرائیل کی لڑکیوں کو چھوڑتا ہے اور اس کے لڑکوں کو صفا کرتا ہے، وہ انا ربکم الاعلی کا اعلان بھی کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان ساری باتوں سے واقف تھے، اور اللہ رب العالمین تو عالم بذات الصدور ہے، اور اللہ رب العالمین یہ بات بھی ان کو بتا رہا ہے انہ طغی، کہ یہ فرعون کیا ہو گیا ہے؟ یہ سرکش ہو گیا ہے. لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فقول له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اے موسیٰ علیہ السلام، اے ہارون علیہ السلام، جب بھی آپ فرعون کے پاس جائیں گے تو فرعون وہ باغی اور طاغی، اللہ کا نافرمان انسان کے سامنے بھی فقول له قولا لینا، ان کو کیا کرے؟ نرمی کے ساتھ بات کر لے، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائے. یعنی فرعون کو ہم سب جانتے ہیں کتنا سرکش انسان ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرے. تو معلوم ہوتا ہے، اکثر ہم ڈر جاتے ہیں کہ میں کسی عالم کے پاس جا رہا ہوں، اس کے پاس تو بڑا علم ہے، میں کسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں دعوتی اللہ کے لیے، وہ تو بادشاہ ہے. ہم اپنے دل کے اندر ڈر جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی باغی طاغی انسان ہوتا ہے، اس کی قدر ہمارے دل کے اندر اس کی محبت نہیں ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی میں اس کے پاس جاؤں گا تو اس کی منہ میں بند کراؤں گا. تو یہ طریقہ قرآن ہمیں نہیں سمجھاتا ہے. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ اگر تم کسی بھی انسان کے سامنے ہو، فرعون کے واقعے سے اللہ رب العالمین اس امت کو سمجھا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ، جس طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو میں نے بھیجا اور ان سے میں نے کہا فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرو، تو تمہیں بھی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. اور نرمی کے ساتھ بات کرنے کا
فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلہ یتذکر او یخشی، یا تو وہ نصیحت حاصل کر لے گا یا وہ اپنے رب سے ڈر جائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے پاس جائے، کسی کو سمجھانے کے لیے جائے، کسی کو اللہ کی دین کا جو پیغام ہے وہ پہنچانے کے لیے جائے، تو ہم کیا کریں؟ نرمی کے ساتھ ان سے بات کریں، اخلاق کے ساتھ بات کریں، اپنے کلام، اپنی گفتگو، اپنے انداز کو ہم بدل کر تبدیل کریں، تب ہماری دعوت کا اثر ہوگا اس کے اوپر۔ آپ دیکھیں، اور اکثر ہم ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہماری دعوت نہیں چلتی ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر تو لوگ نہیں سنتے ہیں، ہمیں دوبارہ وہاں نہیں جانا ہے۔ تو اس کے لیے رب کائنات نے یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ یونس علیہ السلام نے جلدی کی، اپنی قوم کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ یعنی یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ میری یہ قوم اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یونس علیہ السلام چلے گئے، اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے، اور یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ کے اندر چلے گئے۔ لیکن آپ دیکھیں، وہ یونس علیہ السلام ہے جس نے اپنی قوم کو چھوڑا ہے اس وجہ سے کہ میری یہ قوم میری بات نہیں مان رہی ہے، وہ مچھلی کی پیٹ کے اندر بھی اللہ کو پکار رہا ہے، وہاں سے بھی ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ لوگوں، مشکل سے نکالنے والا، تکلیف سے نکالنے والا، مصیبت سے نکالنے والا وہ کون ہے؟ وہ ہمارا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں خطا کار ہوں۔ تو سورہ قلم کے اندر اللہ رب العالمین اپنے رسول کو سمجھاتا ہے کہ اے رسول، ایسی آیت ہے وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، ایسے کچھ الفاظ آئے ہیں کہ اے نبی، مچھلی والے جیسا نہیں ہونا، کہ اس نے اپنی قوم سے بیزاری کا اعلان کیا اور چلا گیا، اور اللہ نے ان کو اس کی خطا کے بدلے گرفتار کر لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اپنے اندر سے یہ سوچ ختم کرنی ہے کہ فلاں شخص میری بات نہیں سنتا ہے تو میں دوبارہ اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ نہیں، آپ دوبارہ جائیں، آپ اس کے پاس دوبارہ جائیں، ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے اللہ سے۔ آپ دیکھیں، یہ دعوت اللہ، میں آخری بات کرتا ہوں، اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ دعوت اللہ کے اندر بھی ہمارے برہان بھائی نے آیت پڑھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام وہ شخصیات تھے کہ وہ ہر مقام پر وہ دعوت اللہ کا کام کرتے تھے۔ تو اس میں ایک واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کا کہ جب وہ جیل کے اندر جاتے ہیں تو جیل کے اندر ہے، مصیبت میں ہے وہ، لیکن پھر بھی اس دامن کو وہ نہیں چھوڑتا ہے، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ واحد القہار، ہے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا یہ جو متفرق آلہہ تم نے بنائے ہیں، کوئی شفا دیتا ہے، کوئی تکلیف دور کرتا ہے، کوئی مصیبت دور کرتا ہے، کسی کو تو نے خالق سمجھا ہے، کسی کو رب سمجھا ہے، کیا یہ بہتر ہے؟ کیا میرا وہ اللہ بہتر ہے؟ ام اللہ واحد القہار، جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے حقوق میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کے اختیارات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ام اللہ واحد القہار، جو زوراور ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر سی تقریر تھی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سب سے اول تو ہم اپنی ڈیوٹی سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دعوت اللہ کے لیے نکالا ہے، اور دوسری بات ہم یہ سمجھیں کہ دعوت کا کام ہم نے کیسا کرنا ہے۔ تو یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ مزید بھی اللہ کی کتاب کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ بھی اپنے آپ کو یاد کرے، اس کے اندر بھی بلاغت کے کئی نقطے ہیں، اگر ٹائم ملا انشاءاللہ تو آئندہ کبھی اس کو بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین اپنے دین کے مبلغ بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔